نگاہیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا رکھیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا رکھیں اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی برائی کے خلاف اپنے اندر برائی سے بچنے کا جو طریقہ یا جو تدبیر ہے وہ اختیار کرتے رہیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب آپ خود ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر کسی انسان کو کھلم چھٹی دے دی جائے, اس پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو, کسی قسم کی کوئی اسے ایک مادر پدر آزادی جو ہے وہ دے دی جائے, پھر اس مادر پدر آزادی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے معاشرے میں جو چاہے گا کرتا پھرے گا, جیسا چاہے گا کرتا پھرے گا. تو اسلام اس چیز کے خلاف ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس چیز کو بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے بلکہ مردوں کے اوپر بھی پردہ ہے. اب مردوں کا پردہ کس طرح ہوگا؟ وہ عورتوں کی طرح برقع تو نہیں پہنیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی بھی ایسی مجلس میں یا کسی بھی ایسے جگہ پہ جہاں عورتیں ہوں وہاں پر مردوں کو کیا حکم ہے؟ یغضوا من ابصارہم, وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں, نیچے دیکھنا شروع کر لیں, ادھر ادھر دیکھنا چاہیے, غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو اسلام تو اتنی بھی انسان کو حیا سکھاتا ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی مجلس میں چلا جائے تو اس کو بندہ مومن کو وہاں کیا کرنا چاہیے. تو پھر اگر کوئی پوچھے کہ جی ویلنٹائن ڈے منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ سوال کرنا ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسا حرام فعل ہے کہ جس کی جتنی بھی حوصلہ شکنی کی جائے اتنا ہی کم ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو اس بارے میں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے ان میں سے کہ اپنے ہاتھ کو روکنا, کسی کو ناجائز تنگ کرنا, کسی پر ظلم کرنا, اس سے اپنے ہاتھوں کو روک لینا. ایک ہے اس میں سے کہ اگر تمہیں کوئی امانت دی جائے تو ایک سچا اور مرد مومن جو ہوتا ہے وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرتا. پھر ایک مرد مومن کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ کیا کرے کہ جب اسے وہ بات کرے تو سچی بات کرے, جھوٹ کبھی بھی نہ بولے. یعنی مومن ایسا ہونا چاہیے کہ جو سچ بولے, امین بنایا جائے, امانت کو صحیح طریقے سے اس تک پہنچا دے. اور پھر فرمایا کہ جو یہ جو ہمارے جبڑے ہیں نا, ان کو یہی کہتے ہیں کہ ان 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے, اگر کوئی اس کی گارنٹی دے دے کہ ہم نے زبان سے کیا کرنا ہے, اللہ نے ہمیں کیوں زبان دی ہے, یہ آپ بتائیں, اللہ نے ہمیں زبان کیوں دی ہے؟ بولنے کے لیے. یہ داؤد بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کیوں دی ہے؟ اچھا بولنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے, اور اللہ کی تعریف اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے اور اچھی باتیں بتانے کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے. لیکن اگر اس زبان سے کوئی گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کسی کو کہتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلیاں کھاتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کی زبان پہ سے, تہمت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں, تو پھر کیا ہے؟ یہ تو اس نے زبان کا غلط استعمال کر دیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کا جو مجھے گارنٹی دے گا, اور جو انسان کا نفس ہے اس کو صحیح جو ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا جو شخص یہ کر لے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد عربی اس کو ضمانت دیتا ہوں
کہ قیامت کے دن میں اللہ سے اسے جنت عطا کروں گا۔ یعنی اس شخص کو جنت ملے گی جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور اپنی جو ہے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے اب پھر چونکہ ہم یہ 14 جو فروری آ رہا ہے اس میں ایک بے حیائی کا تہوار ہے، تو ہم نے حضور کی تعلیمات سے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو پیر ہوتا ہے اس سے کسی قسم کا پردہ نہیں کیا جاتا، اور عام طور پر جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنے پیران اعظام سے، اور خاص کر جو عورتیں مرید ہوتی ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ استاد ہو یا کوئی بھی ہو، عورت کے لیے ایک حد تک پردہ ہر شخص سے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر شادیوں میں یا فیملی کی تقریبات میں، یہاں سارے کزنز اکٹھے ہو جاتے ہیں، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، انہیں کزنز کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، تو جہاں یہ کزنز اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے جوان بچی اور جوان بچہ یہ ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں۔ اب ہیں تو بہن بھائی، لیکن انہیں وہ منہ بولے بہن بھائی ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تصافح النساء، عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے بھی منع کر دیا ہے، تو پھر اگر کوئی پیر کے پاس اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، عورت پیر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ نہیں دے سکتی، اگر اس نے مرید ہونا ہے تو کوئی کپڑا ہوگا لمبا سا، اس کا طریقہ شریعت میں موجود ہے، پیر کے ہاتھ میں بھی کپڑا ہوگا اور جو عورت مرید ہو رہی ہے اس کے ہاتھ میں کپڑا ہوگا اور وہ وہاں سے فرش پہ بیٹھی ہوئی ہوگی، تو وہ وہاں پیر صاحب اس کو جو نصیحت کریں گے تو اس طرح وہ پیر سے بیعت کر سکتی ہے، پیر کے بھی ہاتھ، اور مرد جو ہے وہ عورت کبھی بھی ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر سکتے۔